اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ یہ فہیم صاحب کی محبت ہے اور میری گھر کی تربیت ایسی ہے کہ بچپن سے لے کے آج تک بڑوں کا احترام اور بہت ہی عاجزی اور انکساری۔ میں نے کبھی بھی زندگی میں ریلائز نہیں کیا کہ یار میں کون سے گریڈ میں ہوں، گریڈ کیا ہوتا ہے۔ میں صرف گھر کی تربیت تھی کہ چھوٹا ہے بڑا ہے، اور ماں نے یہ سمجھایا تھا کہ بیٹا 5 وقت نماز پڑھو، بڑا اسٹوڈیس صاحب پڑھتے رہتے تھے۔ تو یہ ان کی محبت ہے، آپ لوگ قابل احترام ہے میرے لیے، اور میں کہوں کہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں آج یہاں پہ آپ لوگ کے سامنے ایز اے چیف گیسٹ کھڑا ہوں۔ 2-3 باتیں کروں گا سر ایک ادارے کے بارے میں، نیشنل بک فاؤنڈیشن کے بارے میں۔ بہت سے لکھاری رائٹرز مصنفوں کو پتہ ہے، کچھ آڈینس ایسے ہوں گے جو ہوں گے کہ قومی ادارے پورے پاکستان میں 72 میں بنا تھا پارلیمنٹ ایکٹ کے تھرو، اور اس کا بہت سے لوگ پوچھتے، تو میں نے کہا اس کا جو بنیادی مقصد یہی تھا کہ قومی سطح پہ ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے جو کم نرخوں پہ کتابیں، معیاری کتابیں شائع کر کے پورے پاکستان میں اس کو ڈسیمینیٹ کرے، اور تاکہ کتاب کلچر پروان چڑھ سکے۔ تو 72 سے لے کے 2024 تک کا جو سفر تھا، یہ بہت بڑا سفر ہے۔ اس میں نیشنل بک فاؤنڈیشن نے کوئی بھی ایسا ڈسپلن یا کوئی ایسا ایریا نہیں چھوڑا جہاں پہ نیشنل بک فاؤنڈیشن نے پبلیکیشن نہیں کی ہو، چاہے وہ بچوں کی کتابیں ہو، چاہے وہ میڈیکل ہو، چاہے وہ نرسنگ کی کتابیں ہو، چاہے وہ انجینئرنگ کی بکس ہو، انگلش لٹریچر ہو، اردو لٹریچر ہو۔ کتابیں اس زمانے سے چلتی آ رہی تھی۔ سر جس وقت ہم سکولز کالجز میں ہوتے تھے، لائبریریز میں جاتے تھے، کتابیں پڑھتے تھے، اور میں یہ کہوں گا کہ ٹیکنالوجی کی انوینشن کی وجہ سے، موبائل ٹیکنالوجیز، فیس بک، مختلف چیزوں سے، اسپیسیفکلی سن 2001 کے بعد یہ جو کتاب ریڈنگ کا کلچر تھا، اس کا جو زوال تھا، یہ بڑی سپیڈ سے آ رہا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب، کیونکہ ہم نے 24 سال پھر مارکیٹ میں بھی گزارے تھے، تو اس کی ریوائول کے لیے ہمارے ذہن میں یہ گھومتا تھا کہ بھئی اس چیز کو ہم کس طرح سسٹین کر سکتے ہیں، کس طرح ہم اس کو ریوائیو کر سکتے تھے۔ اس کے لیے ایک ہی بات تھی کہ بھئی آپ معیاری اچھی کتابیں چھاپیں اور وہ کتابیں ڈور سٹیپ تک پہنچائیں۔ یہ حال ہوگی نا، اب دنیا کہاں سے کہاں، آپ کو اگر میڈیسن چاہیے وہ بھی آپ کو گھر پہ مل جاتی ہے۔ اگر آپ سبزی منگوانا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی آن لائن سٹورز آ گئے، تو ڈیجیٹلائزیشن آ گئی، لوگوں نے کتابوں کو پبلش کر کے لوگوں کے گھروں پہ ڈیلیور کرانا شروع کر دیا تھا۔ اب میں نے خیبر پختونخوا میں تقریباً کوئی 17-18 سال سروس کی ہے۔ 3 سال میں نے ڈپوٹیشن میں گزارے اسپورٹس ڈپارٹمنٹ میں، اور مجھے خیبر پختونخوا میں واحد سرکاری آفیسر کا یہ اعزاز حاصل ہے کہ خیبر پختونخوا میں 35 ڈسٹرکٹس انکلوڈنگ 7 ڈویژنس، جس میں مرج ایریا بھی، جو میں نے ٹریول کیا ہوا ہے، اپر چترال چائنا بارڈر سے لے کے ٹانگ تک اور بلوچستان کے بارڈر تک۔ اس میں کوئی بھی ایسا ایریا نہیں ہے الحمدللہ جہاں پہ میں نے بک فیئر نہ کی ہوں، جہاں پہ میں نے کتاب کو پہنچانا ہے۔ جس وقت سر 2014 میں انعام الحق جاوید صاحب ہمارے ایم ڈی تھے، تو سر کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تھی۔ میں نے کہا سر جو میری اپنی پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ یہ کہ بہت سے ریموٹ ایریاز، اسپیسیفکلی کیونکہ میں اپنے صوبے کے حوالے سے بات کرتا تھا کہ میری سروسز وہاں پہ ہوتی تھی، میں نے کہا سر وہاں پہ اپرچونٹیز نہیں ہے۔ ہم تو کہتے کتاب کلچر ختم ہو گیا، ختم اس وجہ سے کہ پذیرائی نہیں ہے، پذیرائی نہیں، آپ اپرچونٹیز نہیں دیتے۔ آپ یقین کریں کون سوچ سکتے ہیں کہ ہم وزیرستان جائیں گے، نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان، کرما میں جو حالات خراب ہے پڑا چنار میں گیا خود، آپ یقین کریں ایسے حالات میں بھی کیوں جس وقت طالبان تھے، ہم گئے ہوئے، ہم نے بک فیئرس کیے، وہاں کا کلچر ڈیفرنٹ تھا۔ آپ یقین کریں موبائل بک شاپ ایک گاڑی ہم نے لی تھی فاٹا سیکریٹریٹ سے، عبید مجید صاحب سیکٹری تھے وہاں پہ، میں اس کے پاس گیا تھا، یہ واز دا ڈبنگ آفیسر، آج کل وہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہے خیبر پختونخوا کے۔ میں نے کہا سر آپ کی ایک ہیلتھ کی گاڑیاں ہیں، بارشوں میں خراب ہو رہی ہیں، 7-8 گاڑیاں کھڑی تھی، میں نے کہا ایک گاڑی مجھے دے دے، کہتے کیا؟ میں نے کہا سر موبائل پروجیکٹ میں نے شروع کرنا۔ آپ یقین کریں اس کا اتنا زبردست رسپانس آیا کہ وہ گاڑیاں میری کتابوں سے بھر کی جاتی تھی، پاڑے چنار جاتی تھی، اپر چترال، لوور چترال، دیر، ملکرن، سوات، چکدرہ، یہ وہ ایریا ہیں جہاں پہ آپ کو ایک بھی بک شاپ نہیں ملے گی۔ وہ ساری گاڑیاں میری خالی آتی تھی، 4 لاکھ کی کتاب بک گئی، 5 لاکھ کی کتاب بک گئی۔ میڈیا والے کہتے کہ کتاب کلچر ختم ہو گیا، میں اس چیز پہ بالکل قائل نہیں ہوں۔ لوگ کہتے کہ یہ آخری صدی ہے کتابوں کی، اگر یہ آخری صدی ہوتی تو آج یہ میلہ نہ سچتا، نہ کراچی کا میلہ سچتا۔ لوگ پڑھتے ہیں،
بدقسمتی یہ ہے کہ سرکاری سطح پہ یا ایون پرائیویٹ سطح پہ بھی اس کی پذیرائی نہیں ہے، کوئی کام نہیں کر رہا. پاسبل تب ہے، آپ دیکھ لیں موبائل ٹیکنالوجی کیوں عام ہو گئی ہے. 3310 سے لے کے 1800 روپے، 2000 سے لے کے 7 لاکھ کے رینج کا موبائل پڑا ہوا ہے. ہر گلی کی دکان میں موبائل پڑا ہوا ہے، تو لوگ موبائل عام نہیں ہوگا. آپ کتاب کو عام کریں. اور اس میں بھی صرف سرکار کا نہیں، سوسائٹی کے ہر فرد کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس کتاب کلچر کو پروموٹ کرے. میں نے 7 مہینوں میں، آئی ایم ایکچولی سیکرٹری آف دس ڈپارٹمنٹ، لیکن میرے ساتھ ایچ او ڈی کا چارج ہے 7 ماہ سے. میری ٹیم کڑی ہے، آئی ٹی کا لڑکا میرا کڑا ہے، سیلز کا میرا ایکسپرٹ یہاں پہ بیٹھے ہوئے. ہم جاتے ہیں، ہم مارکیٹ میں گئے، اردو بازار جاتے، کبھی ذہن میں سریا نہیں ہے، ڈیبو میں بیٹھ جاتے، کراچی اردو بازار جاتے، لاہور اردو بازار جاتے، خیبر بازار پشاور میں پھرتے رہتے، شاپس پہ جاتے، کتابوں کا پوچھتے ہیں. اس ایکسپیرینس کا ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یار مارکیٹ میں کون سی کتابیں بک رہی ہے، لوگوں کا کیا چوائس ہے. سرکاری سطح پہ جاتے، اسکولوں میں جاتے. سرکاری اسکول میں بچہ 50 روپے لے کے آتے ہیں، 30 روپے، وہ بھی بیچارہ اپنے لیے صرف 2 سموسوں کے لیے لے کے آتا ہے. اب پاور پرچیز نہیں ہے، کتابیں مہنگی ہو گئی، کاغذ مہنگا ہو گیا. بہترین رائٹرز ہے پاکستان میں، پورا پاکستان بھرا ہوا ہے. فائنینشیل ایک کتاب کے چھاپنے میں 50,000 لاکھ روپے لگ جاتے ہیں، لوگ چھاپ نہیں سکتے. بدقسمتی سے یہ کہ وہ ترجیحات میں شامل نہیں ہے، چاہے پرائیویٹ سیکٹر کی سطح پہ ہو یا حکومت کے سطح پہ. تو کتاب پروان تب چڑھے گا کہ سوسائٹی کا ہر بندہ اس میں کنٹریبیوٹ کرے. 7 مہینوں میں ہم نے 255 بک فیئرس کیے، 255 بک فیئرس نیشنل بک فاؤنڈیشن نے کیے 7 مہینوں میں. 1,18,00,000 روپے ہم نے جنریٹ کیا ہے. میرے بس پہ ہوتا یہ پورا ایکسپو میں خرید لیتا رینٹ پہ، اگر میرے بس پہ ہوتا. پچھلے سال 1 سٹال تھا، میں نے مینجمنٹ کو کہا کہ سر 2 سٹال کرتے. آج میرے ساتھ اختیار، تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہمت دے اور توفیق دے کہ میں اس چیز کے لیے کام کر سکتا ہوں. یہ لٹرلی دعا کرتا ہوں، ہمت اور توفیق دے. پچھلے سال ہم نے 4,70,000 روپے سیل کی تھی 5 دنوں میں. کل رات میں 10 بجے تک یہاں ہوتا ہوں، یہ میرا آئی ٹی کا لڑکا سیل، یہ پھر آفس، کیونکہ سرکار کا کام ایک کیش میمو کاٹتے. صبح تک یہ لوگ مسلسل لگے ہوتے کیش میمو کاٹتے. 1.2 ملین 11,75,000 کی سیل 4 دنوں میں ہوئی. تو یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ بھئی کتاب پڑھی جاتی ہے. اور پورے پاکستان کے پبلشرز کے ساتھ ایک سر میں، یہ سر یہ نہیں کہ بھئی ہم سرکار ہے، ہم کوئی سرکاری افسر ہے، ہم پرائیویٹ پبلشر. بھئی اس سوسائٹی میں اگر آپ نے سروائیو کرنا ہے، آپ نے انہی لوگوں کو لے کے چلنا ہے، چاہے جو بھی ہو. بچوں کا کتاب گھر ہے، مقبول بک ہاؤس ہے، کاروان بک ہاؤس ہے، سنگی میل ہے، الفیصل ناشران ہے، جہانگیر بک ڈیپو ہے، ریڈنگ ہے. جب تک ہم اس سوسائٹی میں اکٹھے کام نہیں کریں گے، کتاب کلچر پروموٹ نہیں ہوگا. میں اس پہ بڑا کلیئر ہوں، میں ان کے پاس خود جاتا ہوں. میں نے کہا سر کوئی آئیڈیا ہو، کوئی کام ہو کتابوں کرنے کے لیے. اچھا میری اپنی ذاتی دلچسپی بچوں کی کتابوں میں ہے. کوئی بھی میرا بندہ یہاں پہ آتے، ہم نے پچھلے 2.5-3 سالوں میں مور دین 250 ٹائٹلس پبلش کیے ہیں نیشنل بک فاؤنڈیشن، 250 سے زیادہ ٹائٹلس. اچھا پھر سرکار بھی ہے، ایچ آر کا بھی ایشو ہے. الحمدللہ فائنینشیل ایشو نہیں ہے. ایچ آر کا ایشو یہ کہ مسودے آتے ہیں، اس کی اسکروٹنی ہوتی ہے، پراپر ایک بورڈ بنا ہوا ہے، پی ایچ ڈی اسکالرز اس میں. کوہستانی صاحب ہمارے رائٹرز ہے بیٹھے، عدنان صاحب ہمارے یہاں پہ رائٹرز ہے بیٹھے ہوئے. ابھی میڈم آئی تھی تسنیم جعفری صاحب، میرے کچھ ایوارڈ. میں نے کہا اگر ادارے کی نیشنل بک فاؤنڈیشن کی طرف سے کتاب کو ایوارڈ ملا ہے، میں نے اسٹریٹ اوے پوچھ لیا تھا کہ میں نے کہا ہم نے چاہ پہ کہتے نہیں، تو میں نے کہا شوڈ بی پبلش بائی دی نیشنل بک فاؤنڈیشن. کہ میرے ادارے کتاب کو ایوارڈ دے رہا وہ ادارہ اس کو چھاپ نہیں رہا. تو میں نے اپنے بندے کو کہا یار جا کے چیک کرتا ہوں، یہ فائل چیک کرتا ہوں کہ کیا وجہ ہے. تو سر وہ جو ماضی میں اسکیمز ہوتی تھی کہ بچوں کے ادب کے لیے جو ایوارڈز ہوتے تھے 97 میں 2007 میں، دروازے کھلے ہیں، ہمارے دروازے کھلے. آخری سر جو میں بات کروں گا وہ میں ایک بات کرتا ہوں، مجھے جب بھی کوئی کسی کام کا کہہ دیتے تو میں اسٹریٹ اوے کہتا تھا کہ ڈن، اوکے ڈن. سوچتا نہیں کہ بھائی یا تو جذبات پٹھان والے جذباتی کیفیت ہے، ڈن. لیکن صرف ایک بات ہوتی، نیت صاف ہوتی ہے، وہ سارے کام اللہ میرے سیدھے کر دیتا ہے. چاہے منسٹری کے لیول پہ جاؤں، کسی بھی فورم پہ راسم میں نے کہا ہو جائے گا انشاءاللہ ڈن. اب ہمارے پاس اگر مسودے آ جاتے، لیٹ سپوز 3 ماہ میں ایک بورڈ ہوتے ہیں، 70 مسودے آ جاتے، 80 مسودے آتے ہیں. ایک فیمیل ڈیسک آفیسر اس کی اسکروٹنی کرتی، پھر بورڈ کو بلاتے ہیں، منٹس آف دی میٹنگ بنتے ہیں، بڑا لمبا چوڑا ہوتا ہے. پھر اس کی اسکروٹنی ہوتی ہے، اس کا کنٹینٹ دیکھا جاتا ہے، پھر اس کی پروف ریڈنگ ہوتی ہے، پھر بورڈ اس کا فیصلہ کرتا ہے کہ یار یہ اچھی کتاب ہے، معیاری کتاب ہے، قومی سطح پہ چلنا چاہیے. مارکیٹ میں لوگوں کی کتابیں چھپتی ہے، پھر ان کو فہیم کے ساتھ بھی میرا جھگڑا ہوتا ہے. میں نے کہا اور ڈسکاؤنٹ دے دو، کہتے خان صاحب تھوڑا سا گزار کو. میں نے کہا اور ڈسکاؤنٹ دے. میں کہتا ہوں کہ یار اللہ مجھے اتنی ہمت دے کہ اتنا سرکار کے ساتھ پیسہ ہو کہ یہ کتابیں لے کے میں لوگوں کو فری دوں، ایک پیسہ چارج نہ کروں. لیکن سرکار کے بھی وسائل، اپنے ادارے کو بھی چلانے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں اس طرح ہے نا کہ میں خود
بڑا ایگریسو ریڈر ہوں. میں نے پچھلے سال 42 بکس پڑھی تھی. نظر بھی خراب ہو گئی, ایک ماہ سے ٹائم نہیں ملا کہ یہ نظر چیک کرا لوں. اور رائٹرز سے میں جتنے بھی رائٹرز میرے پاس آتے, چاہے بچوں کے رائٹرز ہو, بڑوں کے رائٹرز, ان کو میں صرف ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جو لکھ کے نا, تو ہماری سوسائٹیز میں پورے پاکستان میں اگر 26 کروڑ آبادی, تو انٹلیکچوئل لیول کو دیکھیں, اس سیڑھیوں کو دیکھتے ہوئے آسان فہم میں لکھا کریں. میں جب کتاب پڑھتا ہوں نا, سمجھ نہیں آتی, میں کہتا ہوں کہ یار سر کے اوپر سے جا رہی ہے, 10 پیجز پڑھ رہی ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی, میں کتاب بند کر کے رکھ دیتا ہوں. آسان فہم سے کہ الفاظ کا جو چناؤ ہے, جتنا سلیس اردو میں, چاہے انگلش اردو جو بھی ہے, ٹھیک ہے یار, سوسائٹی میں بڑے اچھے انٹلیکچوئل لوگ بیٹھے ہوئے, بڑا اچھے انگلش بول لیتے ہیں, بڑی اچھی اردو میں گفتگو کر لیتے. ایک بچہ ہوگا وہ کمزور ہوگا, اگر وہ پڑھنا چاہے بھی تو اس کے ذہن میں نہیں بیٹھتا. تو میں اپنے رائٹرز کو کہتا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ ریڈر اور رائٹر ان کے درمیان کا جو گیپ, اس کو آپ اسی طرح ختم کر سکتے ہیں, تب آپ مارکیٹ کو کیپچر کر سکتے ہیں. انتظار حسین صاحب کے منتخب افسانے تھے سر, میں پڑھ رہا تھا, ہمارے ادارے نے چھاپی تھی, 14-15 پیجز پڑھ رہے تھے. تو یا وہ فیلڈ ایسی تھی, کیونکہ میں آئی ہیو ڈن مائی ماسٹرز ان پولیٹیکل سائنس, IR ہسٹری, ان چیزوں میں تھا, تو میرے سر کے اوپر سے جا رہا تھا, سمجھ نہیں آ رہی تھی, اوپر آ کے ان دوستوں کے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا. تو کیونکہ فیلڈ بھی ہوتی ہے, پھر دلچسپی بھی ہوتی ہے, آپ تاریخ میں کرتے. میں آٹو بایوگرافیز شوق سے پڑھتا ہوں, انہیں آٹو بایوگرافیز کو سامنے رکھتا ہوں. پھر میری یہ بھی خواہش ہے کہ سوسائٹی کے ہر بندے کا اپنا ایک رول ہے. میری بھی 24 سال کے سر نے میرا تعارف کیا, ہے بیسکلی ناٹ اے جرنلسٹ, لیکن سر کو میں نے صرف یہ کہا تھا کہ میں مومن ہوں صافی قبیلے سے, جس طرح سلیم صافی صاحب ہے. تو سر کے مائنڈ میں بغیر کہ آئی ایم جرنلسٹ, آئی ایم بیسکلی ایجوکیشنسٹ. تو کہنے کا سرکاری اسکولوں میں پڑھیں, ٹاٹ پہ پڑھیں, اور جتنے بھی بچوں کے ساتھ اسلام آباد کے ڈائریکٹریٹ کے اسکولز میں انٹریکٹ کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ ڈیولپ یور کمیونیکیشن اسکلس. آپ کے ساتھ PhD کی ہوئی ہے, اگر آپ کی کمیونیکیشن اسکلز نہیں ہے تو آپ ایکسپریس نہیں کر سکتے. وہ آپ کی PhD ڈگری کسی کام کی نہیں ہے. آپ کے ساتھ نارمل ڈگری ہے لیکن آپ کی کمیونیکیشن اسکلز اتنے اچھے. کمیونیکیشن اسکلز کس طرح اچھے ہوں گے جب آپ کتاب پڑھیں گے. آپ کی سوسائٹی میں ہائپر ٹینشن, ڈپریشن, بچے کیوں ایگریسو ہو گئے؟ کیونکہ بچہ روتا ہے, ماں جلدی سے موبائل دے دیتا ہے, باپ جلدی سے موبائل دے دیتے ہیں. ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں, بیوی اپنے موبائل میں لگی ہوتی ہے, بیٹا اپنے موبائل میں لگا ہوتا ہے, ہم اپنے موبائل میں لگے. میرا اپنا روٹین ہے, چلا جاتا ہوں, واک کر لیتا ہوں, چائے بن جاتی ہے, اپنی تلاوت کر لیتا ہوں, میں کتاب اٹھا لیتا ہوں. بچوں کو میں کہتا ہوں, میں نے کہا اللہ کہ بندو پڑھا کرے نا, کیا کرتے سارا دن. اپنی مسٹرس کو کہتے, میں نے ایک زمانہ وہ تھا کہ شادی کے بعد سارا دن تمہارے لیے میں یونیورسٹی ٹاؤن سے ڈائجسٹ لے کے آتا تھا, فلانا ڈائجسٹ لاؤ, فلانا ڈائجسٹ لاؤ. ایک مہینے میں 8 15 ڈائجسٹ اس کے لیے لے کے آتا تھا. میں نے کہا ٹائم آ گیا کہ آپ پڑھتی نہیں. سب سے اندر میں نے اپنے اندر جو چیز خود ریئلی فیل کی ود ان 2 ایئرس, آپ کی سوچ مثبت ہوتی ہے. اور سر ادب کیا ہے بیسیکلی؟ ادب از بیسیکلی شائستگی. آپ کا وہ جو ٹیمپر ہوتا ہے نا, وہ آپ کا جو ایگریسو اپن ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں, آپ کے اندر شائستگی آتی ہے, آپ سلیقے سے بات کرتے ہیں. تہذیب کیا ہے؟ آپ کا ادب ہے. آپ سر انڈو پاک ہسٹری دیکھ لیں, آپ مغل کے دور, آپ دنیا کی کسی تاریخ کو اٹھا لیں, آپ کو ہر جگہ پہ آپ کو ادب اور لٹریچر ملے گا. چاہے شام کی محفل ہو, ادب ہوگا, مشاعرہ ہوگا, گفتگو ہوگی, نثر ہوگا, غزل ہوگی, جو بھی ہوگا. ہر دنیا میں یہ, آپ برطانیہ کی تاریخ اٹھا لیں, آپ امریکہ کی تاریخ اٹھا لیں, آپ کوئی بھی تاریخ اٹھا لیں, اس کے بغیر آپ کی سوسائٹی نامکمل ہے. تو میں تو جتنی بھی جنریشن آتی ہے ینگ, ان سب کو کہتا ہوں کہ آپ پڑھا کریں. سارے بچوں کو موٹیویٹ کرتا ہوں. دنیا کیوں آ گئی؟ اگر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ جائے تو وہ بھی کتاب کی بدولت ہے, کتاب کی بدولت ہے. کمپیوٹر ٹیکنالوجی تو اگر ہے وہ بھی کتاب کی بدولت ہے. 2008 میں سویڈن نے $1 بلین لگا کے ساری چیزیں ڈیجیٹلائزیشن پہ چلے گئے. 15-17 سال کا سروے کر کے, سر ایک آرٹیکل میرے ساتھ کسی نے شیئر کیا تھا, بڑے سینئر بیوروکریٹ نے. 2024 میں انہوں نے دوبارہ فیصلہ کرتے $150 بلین کچھ اس طرح ریونیو کہ بھی کتابوں کو آپ دوبارہ چھاپ لیں, ٹیکسٹ بکس اور سائٹ پہ, کہ اس کا جو امپیکٹ تھا ڈیجیٹل کا وہ آپ کتاب پڑھتے. آپ کا اسپین کم ہو گیا, میسج آپ کے پاس آ جاتا ہے. میں تو 15 سیکنڈ سے زیادہ نہیں سن سکتا وائس میسج, لوگ 4 کیونکہ آپ پڑھتے نہیں. جب آپ پڑھتے نہیں, آپ کے اندر برداشت نہیں ہوتی تو آپ لمبا ہو, تو وہ جو آپ کا اسپین ہے, آپ کی سائیکولوجیکل یہ چیزیں اس پہ امپیکٹ ہوتی ہے. پھر دوسری سوسائٹی میں ہماری کہ ہم اسپورٹس میں انگیج نہیں ہے. ہم سرکاری اسکول میں پڑھتے تھے, پرائیویٹ اسکول سسٹم اس زمانے میں تھا نہیں اس طرح. اب تو 5 مرلے میں بھی اسکول ہے. گیمز کھیلتے تھے, کرکٹ میں نے کھیلی تھی, فٹ بال میں نے کھیلی تھی, ہاکی ہم نے کھیلی تھی, جمناسٹک کا میں کمانڈر تھا, اسکول میں میں کوئز میں تھا, کلاس 8 میں فرسٹ تھا, 9 میں فرسٹ تھا, 10 میں فرسٹ تھا. سارا دن پڑھتے تھے. شام کا وقت ہوتا,
ہم باہر نکلتے تھے، ماں اندر کھینچی تھی، ہم گلیوں میں کرکٹ کھیلتے. اب بچے گھر میں ہوتے، ماں دھکیلتی کہ بعد سڑک پہ جاؤ کرکٹ کھیلو، گیم کھیلو، وہ اندر بیٹھا ہوتا ہے موبائل کے ساتھ لگا ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں سوسائٹی کے ہر فرد نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے، ہر بندے نے فرض انجام دے. سر دوسری بات آپ نے کہا ہے کہ نیشنل بک فاؤنڈیشن، بالکل جی، نیشنل بک فاؤنڈیشن کے دروازے 24 گھنٹے کھلے. میں ایگزیکیوٹر، گڈ ایگزیکیوٹر، اور یہ کہتا ہوں کہ دروازے کھلے، بچوں کا کتاب کرو، جو بھی رائٹرز ہے اپنے مسودے اپنا اسکرپٹ ہے وہ دے. لیکن سرکار کو جو ایک سسٹم ہے، بعض دفعہ لوگ گلا کرتے ہیں یار 6 ماہ ہو گیا آپ کو کتاب دیے، 7 ماہ ہو گئے، سال ہو گیا. میں نے کہا پروسیس ہے، اس پروسیس سے گزرنا ہے. نو ڈاؤٹ کتابیں ریجیکٹ بھی ہو جاتی ہے. اب ہم نے دیکھتے ہیں ہماری مجبوریاں ہیں، ایس او پیز ہے. کل ایک بچے نے مجھے یہاں پہ کتاب دی، میں تو 2 دن میں کتاب نپٹا 50-60 پیجز میں رات کو پڑھتا ہوں. میں نے کہا بیٹا آپ کی کتاب طنز و مزاح پہ تھی. اب وہ کیونکہ سوشل میڈیا لائیو اسٹریمنگ، تو میں نے کہا آپ نے 4-5 شخصیات، پولیٹیکل شخصیات پاکستان، آپ نے اس کا طنز و مزاح اس میں کی. آپ سیاسی شخصیات، سماجی شخصیات، ان شخصیات کو آپ کرتے. تو کیونکہ میں سرکاری ادارہ ہوں، آئی ایم بیسکلی ٹو پروموٹ دی سافٹ امیج آف پاکستان. اگر میں پاکستان انڈیا پہ چھاپوں گا تو اس کتاب کے ایک ایک لفظ تلفظ کو میں نے دیکھنا ہے کہ یار یہ قومی ادارے سے نہ چھپ جائے کہ کہیں فائر بیک نہ ہو جائے. تو میں نے کہا آپ نے تو روٹین میں کی ہوئی، لیکن وہ چیز اگر میں اپنے پلیٹ فارم سے شائع کروں گا تو اٹ ول فائر بیک. تو بیسک چیز ہے نا کہ آپ پیور جو لٹریچر ہے، ادب ہے، شائستگی ہے، جو بھی ہے، ناول اچھے ناول ہے میں نے پڑھی ہے. میں نے اس کے ریڈنگ والے سے اس کا رفاقت کا وہ پڑھا ہوا ہے رولاک، آؤٹ اسٹینڈنگ ناول 700-800 پیجز کا تھا. میں نے زندگی میں ناول نہیں پڑھا، حقیقت میں مبنی تھا، لیکن میں اپنے ادارے سے نہیں چھاپ سکتا کہ اس میں جو چیزیں ایسی لکھی گئی تھی جو اب مجبوریاں ہوتی ہیں. تو سر بات لمبی نہیں کروں گا، اور میری خوش قسمتی تھی کہ آج میں لاہور میں موجود ہوں اور مجھے کتاب کلچر کے. اب میں نے صرف یہ سیالکوٹ کانڈ میں پڑھا ہوا ہے، کیونکہ سیالکوٹ میں میرا اپنا مائنڈ ہے کہ میں نیشنل بک فاؤنڈیشن کا آؤٹ لیٹ کروں. تو ابھی یہ دوست ہے، میں نے کیا کہتے ہیں یار ڈسٹریبیوٹر ہے. ابھی میں آ رہا تھا، ڈاکٹر علی طارق صاحب ہماری اسلامیات کے پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں، دوست بھی ہے، کہتے یار سیالکوٹ میں سیرت کانفرنس ہے وہ ہم چاہتے ہیں وہ. پھر میں نے کہا ڈن. میں نے کہا ای میل کر دو، میں پہنچ جاؤں گا 20 تاریخ کو 21 تاریخ پاکستان کے کس کونے میں بھی. میں نے کہا یار آ جائیں گے. یہ لڑکا میرا گیا تھا پچھلے سال، ہم نے جی بی میں کیا تھا کپلو چائنا بارڈر کے ساتھ، سب سے ریموٹ ایریا، اسسٹنٹ کمشنر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن. 5 لاکھ کی سیل ہوئی تھی 2 دنوں میں. اور میرا یہ سیلس کا لڑکا کہتا تھا ساری سر 70% بچوں کی کتابیں بکی. کہتے بچے آتے تھے انکل میرے ساتھ 120 روپے 20 کم ہے. وہ بیٹا ہوئی تسکین اس کا نام. تو میں کہتا یار چھوڑ دے یار 20 روپے میں اپنے جیب سے. جب وہ واپس آیا تو جتنی اس نے ٹی اے ڈی اے لی تھی اپنی، وہ ان کتابوں کی شارٹیج میں اس نے جمع کیے تھے. بچوں کے ساتھ اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ کتاب خرید سکے. تو یہ بھی قوم کا ایک المیہ ہے نا کہ پاور پرچیز نہیں ہے، کتابیں مہنگی ہے. 200 روپے کی کتاب بچہ نہیں خرید سکتا. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں نے کہا کہ بندے مجھے بتا دیتا میں وے آف کر دیتا، میرے ساتھ اختیار تھا. لیکن مجھے اس بات بھی خوشی ہوئی کہ میرے ادارے کے سیلس کے یا اس بچے کے ساتھ بھی یہ احساس تھا. اس دن ایک بچہ آیا ہوا تھا میرے اسٹال سے، میری ہمت نہیں ہو رہی تھی اس بچے سے. ایف ڈی کے اسکولز میں گریڈ 1 to 5 کے بچے کو ہم نے ڈسپلے لگایا ہوا تھا. بڑے بریلنٹ بچے تھے. انکل کتنی کیے؟ میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے. کتاب کتنی کیے؟ میں نے ایک بچے کو میں نے کہا جو بیٹا، میں ان کو انکریج کر رہا تھا. انہوں نے وہاں پہ ایک چھوٹی سی، میں نے کہا آپ ایک کلپ دیں. اس نے میں نے کہا کلپ میں کویشچن کرتا تھا کہ یہ کتاب کیوں ضروری ہے، کتاب بھی نہیں کیوں ضروری. اتنے زبردست جواب دیے. میں نے کہا میری طرف سے فری کتاب 1 2 3 4 میں نے 10-15 بچوں سے میں نے کہا ان سے پیسے نہ لے، فری دے دی. اب وہ کیا تھا کہ بچے اب ہمیں سے بیٹے کہ اب میں نے کہا اب اس سے کیا 200 روپے لیں گے، گھر سے ادھر آئے ہوئے بچہ ماں نے دیں گے. میں نے ان کو کہا نہ لے، کیا ہوگا 10,000 ہوگا 15,000. میں نے کہا کر دیں گے، 5 ہی نہیں ہے. یہ میرا آخری ڈائلیگ ہوتا ہے. میں نے کہا 5 ہی نہیں ہے، بس دیکھ لیں گے. تو صرف یہ تھا کہ لوگ پڑھتے ہیں سوسائٹی میں، اس کے لیے بہت ہی کام کی ضرورت ہے. اس ٹائپ کے ایکٹیویٹیز یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک سال، میں کہتے ہیں اگر میرے بس میں تو میں ہر 3 ماہ کے بعد یہ ایکسپوز، بک فیئرس، لٹریری سیشنز، اسٹوری ٹیلنگ سیشنز، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. تب جب کتاب پروان چڑھے گا، پھر ہمارے اندر شائستگی بھی آئے گی، پھر ہم محبت سے بیٹھیں گے. نفرت ہے ہر جگہ پہ، نگیٹو سوچ ہے. اور ایک میری ایک دوسری آخری جو خوبی ہے، آئی ایم ایکسٹریملی پازیٹیو. میں بالکل منفی نہیں سوچتا، میں بڑا ریلیکس ہوتا ہوں. ادارے کا سربراہ ہوں نا، ایک بندہ آ جاتے پس کر کے ادھر سے، میں ادھر سے فوراً 6 سیکنڈ میں نکال لیتا ہوں. اگر ادھر بیٹھ گیا تو ادارے کا بھی بیڑا کر کے، پالیسی میٹرز کا بھی بیڑا کر کے، اسی طرح غرق ہوتے نا. لیکن میں مثبت سوچتا ہوں. میں نے کہا بیٹا جائیں کام کریں، اللہ خیر کرے. تو پازیٹیو سوچیں اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، فہیم صاحب، پوری ٹیم. اور ہماری یہ خواہش ہے کہ کتاب کلچر پورے پاکستان میں فروغ ہو. اور میرا ایک آخری جو سوشل میڈیا پہ میں ہر وقت لکھتا ہوں اور ایک کوٹ ہے میری کہ کتابوں کی دنیا آباد رہے. جزاک اللہ. تھینک یو.